نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے اللہ پاک اس جلسے کو، اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیے گا حضرات، الحمدللہ مجھ سے قبل بہت اچھا بیان آپ نے سنا، اور یہ اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کرام، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان چراغوں کو سلامت رکھے اور علم و عمل عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ الحمدللہ خوشی کے ساتھ سن رہے ہیں، اچھا سننا چاہ رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے کچھ اچھی باتیں پیش کروں۔ تو جلسوں میں سب سے پہلے میں یہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ جلسوں میں ادب بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم نے جلسوں سے ادب نہیں سیکھا تو ایسے جلسے کرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج پورے ہندوستان میں ہر جگہ جلسے ہو رہے ہیں، کئی لاکھ روپے ایک پروگرام میں آپ لوگ پیش کر رہے ہیں، تو وہ پیسہ قوم کا ضائع نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس پیسے سے ہماری اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس دور میں خاص کر ہمارے نوجوان بھائی، آواز بند کریں بیٹا، تو حضرات اس جلسہ گاہ میں آنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس طریقے سے بیٹھے جیسے ہمارے سامنے میرے سرکار حاضر ہیں۔ ادب ضروری ہے، بے شک بے شک، اور ہو سکے تو سروں پر ٹوپیاں رکھ کے آیا کریں جلسہ سننے کے لیے۔ یہ جلسہ سننے کے آداب نہیں ہوتے ہیں منہ میں گٹکا ڈال لیا، منہ میں چینی خینی ڈال لی، بیڑی سگریٹ پی لیا، بیٹھ گئے ہنس رہے ہیں، یہ جلسے کے آداب نہیں ہیں۔ یہ کسی دنیا دار کی مجلس نہیں ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ اس محبوب کی مجلس ہے اور انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بڑے ادب کے ساتھ جلسے میں بیٹھیں اور ہمیشہ اپنے چہروں کو اتنا حشاش بشاش اور خوشی کے ساتھ لے کر آیا کریں اور صاف کر کے، تاکہ واقعی پتہ چلے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، کہ یہ کسی اور کا لیے نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے بہت سارے ہمارے بچے بیٹھ جائیں گے، آ کے باتیں کرتے رہیں گے، تھوکتے رہیں گے برابر میں، منہ میں گگن گٹ ڈال لیں گے، گٹکا ڈال لیں گے۔ یہ بڑا غلط طریقہ ہے۔ علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں جن جلسوں سے اصلاح نہ ہو سکے، جن جلسوں سے لوگ نمازی نہ بن سکے، جن جلسوں سے لوگ اپنے اندر ایک بدلاو نہ لا سکے، ایسے جلسے کرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جلسے وہ ہوں کہ جن سے اصلاح ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ عالی جناب منن چودھری صاحب، انہوں نے جلسہ گاہ کے لیے 10,000 روپے عنایت کیے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ مدرسہ کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ان کے والد محترم اختر، جی ہاں، انہوں نے 10,000 روپے جلسہ گاہ کے لیے عنایت کیے ہیں منن چودھری صاحب نے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے قبول فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی،
قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بآباد بلند درود پاک پڑھ کر سنائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پڑھیں حصول برکت کے لیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھ کر سنائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہلکی سی اس کی آواز بڑھائیے گا، ہلکی سی، زیادہ نہیں، بالکل منہ پہ رکھ کے ذرا بولا جا رہا ہے، تھوڑا اتنا ہو تو پیچھے بھی بولے تو ذرا آواز پہنچے، ہلکی سی صرف آواز بڑھائیے گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کو پڑھ کر سنائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ قرآن مقدس کی آیت، اس کا ترجمہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ اللہ رب العزت پاک پروردگار عالم سے اگر کوئی سب سے زیادہ ڈرنے والی جماعت ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے کہ نہیں صاحب، ان پڑھ لوگ زیادہ ڈرتے، ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم تو اپنے رب کے قرآن کی مانیں۔ رب کا قرآن فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈرنے والی جماعت علماء کی جماعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات، قرآن مقدس، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، حدیث مصطفیٰ، اس کا علم، اس لیے کہ جب کسی بھی ایک انسان کے سینے میں آ جاتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کی عقل کو بڑھا دیا کرتا ہے اور اس کے مقام و مراتب کو اللہ پاک بڑھا دیا کرتا ہے میرا پروردگار عالم۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا میری باتوں کو غور اور محبت کے ساتھ میں سنتے ہوئے چلو۔ میرے بات بھی آپ کو بہت اچھی تقریر سننی ہے، جناب مفتی گلفام صاحب کی اچھے کلام بھی سننے ہیں، طاہر رضا رامپوری صاحب کے، مجھے بھی آپ حضرات ذرا محبتوں کے ساتھ میں سنیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے سب سے زیادہ ڈرنے والی جماعت علماء کی جماعت ہے۔ اور حضرات، میں تو یہی کہوں گا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے چہروں سے اپنی آنکھوں سے علماء کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ معلوم ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے نظرۃ الی وجہ العالم خیر من عبادت سنہ صیامہا و قیامہا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عالم ربانی، عالم برحق، اس کے چہرے کو ایک لمحے بھر کے لیے دیکھ لینا 1 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علماء ان کے چہروں کی زیارت کیجئے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی خاف عالم من علمائی فکأنما صلی خلف نبی من الانبیاء۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ 275۔ فرمایا کہ جس نے عالموں میں سے کسی ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھی فکأنما صلی خلف نبی من الانبیاء، تو اس نے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو علماء کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ دستار بندی کا حسین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ الحمدللہ ان بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے سنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن حفظ، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا، جس نے محنت کے ذریعے اپنے سینے میں قرآن رکھ لیا، اللہ اکبر، اللہ کل قیامت میں قرآن کے عوض اسے جنت عطا کرے گا۔ پھر وہ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، مولا میں اکیلا جنت
میں کیسے جاؤں؟ اے اللہ میرے والد گناہگار، میرا دادا گناہگار، میرے پردادا گناہگار، تیرے حبیب کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 وہ لوگ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو گئی ہوگی، اللہ قرآن کے صدقے میں ان 10 کو جنت کا مزدہ سنا دے گا۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی محنت کی ہیں یہاں کے اساتذہ کرام نے، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی ادارے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے میرا پروردگار عالم۔ آج بہت سارے لوگ مدرسوں کو مٹانے کی، مدرسوں کو کمزور کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں یاد رکھ لینا، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اگر تم نے مضبوطی سے دونوں کا دامن پکڑ لیا، دنیا کی کوئی سپر پاور تمہیں کمزور نہیں کر کے سکے گی۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، جب قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے، رونے لگے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے اور سے کہا، صحابہ کرام غمزدہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چلتے ہیں تو آپ کے قدموں کے پیچھے چلتے ہیں، ہم آپ کے سائے میں چلتے ہیں، کھانا تناول کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ۔ یا رسول اللہ، آپ کے بچھڑ جانے کے بعد، آپ کے ظاہری اعتبار سے پردہ کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کے سائے میں رہیں گے؟ کون ہمیں پناہ دے گا؟ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بعد تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ بولو ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اگر تم نے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، اگر تم نے قرآن کی بات پہ عمل کیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکے گی۔ اگر تم نے اہل بیت یعنی میرے حسین سے، میرے حسن سے، ان کی اولادوں سے اگر تم نے محبت کی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکے گی۔ لیکن آج مدرسے کمزور کیے کیوں جا رہے ہیں؟ آج مسلمان کو ستایا کیوں جا رہا ہے؟ آج اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آؤ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، رب کا قرآن سنو، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ کا قرآن کہتا 25واں پارہ 4 رکو، رب کا اعلان ہوا لوگو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں، یہ جو ہمارے اوپر بلیات ہیں، یہ جو ہمارے اوپر رات و دن کا مطلب یہ کہ ظلم ہے، اللہ اکبر، یہ ہمارے ہاتھ پیروں کی کمائی ہے۔ آج مسلمان قرآن سے دور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وهم یلعبون۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس میری آیتیں پہنچتی ہیں تو تم ہنستے ہوئے لیتے ہو۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جس نے میرا قرآن سنا اور قرآن سننے کے بعد میں عمل نہ کیا، قرآن سننے کے بعد میں اس نے میری آیتوں سے اعراض کر لیا، اس نے قرآن کی باتوں پر عمل نہ کیا، تو یاد رکھ لینا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی ذلیل و رسوا ہو جائے گی، مرنے کے بعد اس کی قبر کو بھی تنگ کر دیں گے، دنیا میں اس کی عزتیں ہم نہیں دیں گے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جس نے قرآن کو سنا اور قرآن سننے کے بعد میں عمل نہ کیا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ تو قرآن یہی تو کہتا ہے نا اقیم الصلاۃ، لیکن آج مسلمان نماز سے دور ہے۔ قرآن فرماتا وآتوا الزکاۃ، مسلمان زکات سے دور ہے۔ قرآن فرماتا ہے وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کو سلام کرو، اپنے والدین کو عزت عطا کرو، اپنے والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو انہیں لفظ اف تک نہ کہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح سے تمہارے والدین نے تمہارے بچپن میں تمہارے ساتھ میں اچھائیاں کی، اسی طریقے سے بڑھاپے میں تم ان کا سہارا بن جاؤ۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن یہی تو کہتا ہے نا اللہ اکبر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، جوئے اور شراب کے تعلق سے قرآن نے روکا، جواری و جوا نہ کھیلو، شرابی و شراب نہ پیو، لیکن آج مسلمان شراب کا عادی بنتا جا رہا ہے، آج مسلمان جوئے کا عادی بنتا جا رہا
رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، ناپ تول میں کمی و زیادتی نہ کی جائے، لیکن مسلمان ناپ تول میں بھی کمی و زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ کا قرآن یہی تو کہتا ہے نا کہ ظلم یتیموں پر، مسکینوں اور کمزوروں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج ہم غریبوں کا مال کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان نے قرآن کو کتنی مضبوطی سے پکڑا ہے، حسین سے کتنی محبت کر رہے ہیں، حسین کے بچوں سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، بے شک میرے رب نے اعلان فرما دیا، اللہ نے قرآن ہمارے لیے اتار دیا رشد و ہدایت کے لیے، لیکن آج مسلمان جو اپنی پریشانی کا رونا روتا ہے اس کی وجہ یہ ہے آج مسلمان مسجدوں کے اندر نظر نہیں آتا، آج مسلمان علماء کی مجلسوں میں نظر نہیں آتا۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بھی کیا زمانہ تھا، وہ بھی کیا وقت تھا، وہ بھی کتنے پیارے، مطلب یہ کہ اللہ کے مزبوزیدہ بندوں میں سے بندے تھے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو الزناد تابعی فرماتے ہیں، کہتے میں جب صبح میں مسجد نبوی کے لیے نماز کے لیے نکلتا تو میرے گھر سے مسجد نبوی کافی دوری پہ تھی۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا سنتے ہوئے چلو، ٹھکیا کے بڑے پڑھے لکھے مسلمان ہیں، اللہ اکبر، سمجھدار ہیں، غیور مسلمان ہیں، ذرا سنتے ہوئے چلو، یہاں تو سے ایک بڑے عالم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس زمین میں بڑی مطلب یہ کہ اللہ نے برکتیں رکھی ہے، اس علاقے میں برکتیں رکھی ہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اور جید علماء پیدا فرمائے۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا رب کا قرآن سنتے ہوئے چلو، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرمایا گیا تم قرآن پڑھو گے تمہارے سینوں کے اندر سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے قرآن کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ لیکن آج مسلمان کا بچہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم نے قرآنوں کو طاقوں میں سجا دیا، تم نے تو یہی سمجھ لیا کہ مدرسے کے بچے حفظ کریں گے، بس انہی کی ذمہ داری ہے قرآن کو پڑھنے کی۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، ابو الزناد تابعی فرماتے ہیں، فرماتے میں جب اپنے گھر سے مسجد نبوی کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا تو میرے گھر سے جتنے گھر پڑھتے کوئی گھر ایسا نہ ہوتا جس گھر سے بزرگ کے قرآن پڑھنے کی آواز نہ آتی ہو، جس گھر سے نوجوان کے قرآن پڑھنے کی آواز نہ آتی ہو۔ بیٹیاں قرآن پڑھتی تھی، بہنیں قرآن پڑھتی تھی، خواتین قرآن پڑھتی تھی، نوجوان قرآن پڑھتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج 6 مہینے میں بستی میں کسی کا انتقال ہو گیا تو جا کے قرآن پڑھ لیا۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اے مسلمان، کاش تو نے جتنا غم کو اللہ قرآن کو غم میں پڑھنے کے لیے یاد کیا ہے، اللہ اکبر، سمجھا ہے، کاش اگر تو قرآن کو خوشیوں میں پڑھتا، کاش اگر تو قرآن کو سینے سے لگا لیتا۔ تو نے قرآن کی اہمیت کو نہ جانا، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا میرے دوست سنتے ہوئے چلو۔ ابو الزناد تابعی فرماتے ہیں، میں جب نکلتا اور ان کی نمازیں ہماری طرح نہ تھی، اذان لگ گئی تو چلے گئے، صلاۃ لگ گئی تو چلے گئے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کے ساتھ میں سنتے ہوئے چلو۔ حضرات 11 کا وقت ہے، انشاءاللہ 12 بجے تک اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ لوگوں آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو۔ ابو الزناد تابعی فرماتے ہیں، میں جس راستے سے نکلتا ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اللہ اکبر، مگر وہ اس وقت جاتے کہ پہلے جا کے نماز تہجد ادا کرتے، پھر رب کی بارگاہ میں نماز فجر ادا کرتے۔ اللہ اکبر، یہ کون سی فجر کی نماز؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے 15واں پارہ 8واں رکوع، اللہ نے قرآن میں فرمایا سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، مطلب یہ ہے کہ مغرب کے سجدے کرو، عشاء کے سجدے کرو، اور اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے تو یار کبھی تو سال میں 2-4 مرتبہ اٹھ کے رب کی بارگاہ میں تہجد ادا کرتے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری کائنات سو رہی ہو، رب کی بارگاہ میں اٹھ کے آ جا اور اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکا دے۔ جو دعاؤں سے حاصل نہ ہوتا اللہ وہ نماز تہجد سے عطا کر دیتا ہے، مگر کبھی تمہیں مسجد، اللہ اکبر، یہ تو اللہ کا فضل اور کرم ہے، اس نے 8 دن میں 1 مرتبہ جمعے کا دن دے دیا، ورنہ اس دور کا مسلمان اگر جمعے کا دن نہ ہوتا تو 1 مہینے میں مسجد نہ جاتا، 6 مہینے میں مسجد جاتا۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دوستو، قرآن کو چھوڑ کے کہاں جانا چاہو گے؟ نبی نے اعلان کیا جو قرآن کو چھوڑ دے گا، جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا، اللہ اکبر، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہ ہوں گے، وہ ذلیل
रुस्वा होंगे, हर तरफ पिटते नजर आएंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने कितना कुरान पढ़ा है? अक़िमिस्सलात लिदुलूक़ि शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। नमाज़ तहज्जुद के बाद में आप फजर के सजदे कर ले, रब की बारगाह में अपनी पेशानियों को झुका दे। इन्न क़ुरआनल फ़ज्र, फिर नमाज़ फजर के बाद जरा कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर ले। जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि एक पारा पढ़, आधा पारा पढ़, चाहे एक रुकू पढ़, मगर कुरान की तिलावत तो कर। कुरान को चूम तो सही। कुरान का पढ़ना इबादत है, कुरान का चूमना इबादत है, कुरान का माथों से सीने से लगाना इबादत है। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन आज तुम्हारे हाथों में कुरान नहीं है। अल्लाहु अकबर। उसकी वजह ये है, 15-15 साल के बच्चे के सुबहाना तक याद नहीं, सना तक याद नहीं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ओ तरक्की करने वाले, ओ बिल्डिंगों की शुमारी कराने वाले, ओ अपने आप को फक्र के साथ ये कहने वाले कि मेरे पास में अरब की संपत्ति है, मेरे पास में खरबों की संपत्ति है। अल्लाहु अकबर। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू 30 साल का हो गया, अलहम शरीफ तेरे याद नहीं, सना तेरे याद नहीं, दुआए कुनूत तक तेरे याद नहीं। वो माँ जिस माँ ने अल्लाहु अकबर तुझे अपने सीने से कतरे पिला के जवान किया हो, बाप ने सारी जिंदगी तेरे लिए लब्बैक कहा हो, वो माँ बाप मर के चले गए, कब्र पे मिट्टी देने तक के जुमले तुम्हारे तक याद नहीं। इन मुसलमानों पे तो रहम किया जाए। नमाज जनाजा तो दूर की बात है। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी का निकाह पढ़ाया जाता है। ये तो इमामों का करम है, ये तो इमामों का करम है जो निकाह पढ़ा देते हैं। वरना आजकल के मुसलमान के बच्चे से निकाह के अल्फाज भी इमाम के पीछे पीछे नहीं पढ़े जाते। मुझे बताओ तो सही, बहुत सौ को ये भी नहीं पता हम किसकी तकलीद करते हैं, इमाम आजम कौन है, हम किसकी उम्मत में है। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मुझे बताओ तो सही, जो कौम सुबह में उठ के अपने रब को नहीं मनाएगी, जो अल्लाह की बारगाह में सजदे नहीं करेंगे, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह उस कौम से कभी राजी नहीं रह सकता। अल्लाहु अकबर। वो क्या दिन थे। फरमाते हैं कि जब हम मस्जिद नबवी के लिए निकलते थे तो हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। ये वही दौर था, ये वही वक्त था अल्लाहु अकबर के मुसलमानों के सीनों में रब का खौफ था, रसूलुल्लाह का इश्क था। फिर मजमा चाहे लाख का हो, मजमा चाहे हजारों का हो, अगर मुसलमान 100 भी होते थे, मुसलमान 300 भी होते थे, खुदा की कसम एक नारे के मारे लाखों के मजमे में टहल जाता था। अल्लाहु अकबर। उसकी वजह ये थी, उनके सीनों में मुस्तफा का इश्क था, रसूलुल्लाह के जलवे थे। अल्लाहु अकबर। आजकल का मुसलमान 1-1 करोड़ की मस्जिदें बनाने के बाद मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जाता। मुझे बता तो सही, अगर तू मर गया तो कब्र में कौन सा मुंह लेकर पहुंचेगा? कयामत में रसूलुल्लाह को कौन सा मुंह दिखलाएगा? 5-5 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख जलसे में रुपए लगाने वालों, अच्छी बात है, जलसे कराने चाहिए। अल्लाहु अकबर। मगर जिन जलसों से उलमा की तकरीर सुनने के बाद तू नमाजी न बन सका, तेरे चेहरे पे दाढ़ी ना आ सकी, तू माँ बाप का मुतीयो फरमा बरदार न बन सका, उलमा का तू मुतीयो फरमा बरदार न बन सका, तो मैं कहता हूँ मेरे दौर ऐसी नातों से, ऐसी तकरीरों से, ऐसी निजामत से कोई फायदा नहीं। मैं तो ये कहूंगा, मुसलमान आज दुनिया तेरे ऊपर हंस रही है, आज पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही है। बात क्या है? अल्लाहु अकबर। करोड़ों की तादाद में होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि मुसलमान शराबी बनता जा रहा है। 30% लोग जुआरी हो गए, बियर पीते नजर आ रहे हैं। अभी पीछे की बात है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं सिमरावा में तकरीर करने के लिए गया, मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना उमर साहब, मौलाना रजा साहब, मैं वहां पर पहुंचा तो मौलाना तंजीर साहब ने कहा मुसलमान के हालात बताऊं। फरमाते हजरत जब निकाह पढ़ाने के लिए गया, उस मतलब ये कि पिंडाल में, तो मैंने देखा जब निकाह पढ़ाने बैठा तो दूल्हा के मुंह से शराब की बदबू आ रही है, दूल्हा शराब पिए बैठा है। आज मुसलमान पे पैसा आता है तो मुसलमान के घरों पे शराब की पेटियां खुल रही है। आओ दोस्तों बियर पिएंगे, आओ दोस्तों नशा करेंगे, आओ दोस्तों शराब पिएंगे। याद रख लेना, ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मोमिन वला यशरबुल खमर हीना यशरब व हुवा मोमिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं शराब पीने वाला, अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब शराब पीता है तो वो मुसलमान नहीं रहता। अल्लाह के फरिश्ते उसके सीनों से ईमान निकाल लेते हैं। वला यशरबुल खमर हीना यशरब व हुवा मोमिन। अल्लाहु अकबर। शराब मुसलमान नहीं पीता, शराब मोमिन
مومن نہیں پیتا، نشہ مسلمان نہیں کرتا، چوری مسلمان نہیں کرتا، عیاشیہ مسلمان نہیں کرتا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، جس وقت کے لیے جب چوری کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ اکبر تو اللہ کے فرشتے اس کے سینے سے ایمان نکال لیتے ہیں۔ تجھے ایمان والا اس لیے کہا گیا اللہ اکبر کہ تیرے سینے میں قرآن کی محبت ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتا ہے، مگر جب اللہ اکبر اس نے شراب پی، جب اس نے عیاشیہ کی، جب اس نے چوری کی، اتنی دیر کے لیے یہ مسلمان نہیں رہا، اور اگر شراب کے نشے میں مر گیا، ایک مہینہ زندہ رہا، توبہ نہ کی، اللہ کی بارگاہ میں نہیں آیا، لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر، شراب پینے والا اگر بنا توبہ کیے مر گیا تو اللہ اسے جنت عطا نہیں کرے گا۔ شرابی اگر شراب کے نشے میں مر گیا، کتنے لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے شرابیں پی رہے ہیں، بہت سارے ہمارے ڈرائیور حضرات ہیں اللہ اکبر، سڑک بڑی مطلب یہ کہ کیسی جگہ تو چل رہا ہے، ذرا سی اگر تجھے نیند آ گئی تو مر جائے گا۔ اللہ سے یہ دعا کر مولا میری زندگی کو سلامت رکھنا۔ میرے دوست جب موت آتی ہے نا فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، تو وہ وصیت کرنے کا موقع بھی نہ دیتی۔ آج ان نوجوانوں کی زندگیاں دیکھو، خدا کی قسم اللہ اکبر، نمازوں کے مسلمان قریب نہیں، مدرسوں کے قریب نہیں، علماء کے قریب نہیں، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ صدر الشریعہ نے فتاوی، علامہ صدر الشریعہ نے بہار شریعت جلد نمبر 3 میں لکھا، آپ فرماتے ہیں وہ مسلمان جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ فاسق ہے۔ اللہ اکبر، ایسے مسلمان کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ اگر نکاح پڑھاتے سمے نہ اسے گواہ بنائے تو گواہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ نمازی نہیں ہے۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، فرمایا ایسا مسلمان جو نماز کی اہمیت کو نہ جانے، جو نماز نہ پڑھتا ہو، ایسے مسلمان کا دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر توبہ کر کے پڑھنے لگے تب تو چھوڑ دیا جائے، اور اگر مسلمان نماز سے دور ہو جائے، نماز نہ پڑھے، مسجدوں کو ویران کرے، ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تینوں اماموں کے نزدیک ایسے مسلمان جو نماز نہ پڑھتے ہو، جو مسجدوں کی اہمیت کو نہ جانتے ہو، بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ بیچ چوراہے پہ لا کے اس کی گردن مار دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ مجھے بتا تو صحیح، 8 دن میں تو جمعے کی نماز کے لیے بھی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، 2 رکعت پڑھنے کے لیے امام کے پیچھے گیا، نہ سنت موقدہ کا پتہ، نہ سنت غیر موقدہ کا پتہ، نہ نفل کا پتہ۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہارا نمازوں میں دل کیوں نہیں لگتا؟ تمام دنیا کی جگہوں سے افضل جگہیں اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، مگر آج مسلمان کا مسجدوں میں دل نہیں لگتا۔ میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس تو دولت ہے، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو زمیندار ہوں، میرے تو سرپنچ ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، چیخ نکل جائے گی بڑے بڑے بادشاہوں کی قیامت کے دن، چیخ نکل جائے گی، بہت سارے ظالم اور کافر یہ کہتے نظر آئیں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے اللہ تو ہمیں پد نہ دیتا، مولا تو ہمیں دنیا کی طاقت و قوت نہ دیتا، پھر کیا دیتا؟ مولا تو مٹی بنا دیتا، جو آج ہم سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ اللہ اکبر مسلمان، اللہ اکبر، وہ دن آنے والا ہے، یومئذ تُوردون لا تخفى منکم خافیہ، جب ایک ایک کر کے رب کی بارگاہ میں بلایا جائے گا۔ بے نمازیوں کو بلاؤ، ادھر آؤ، شرابیوں کو بلاؤ، ادھر آؤ، جواریوں کو بلاؤ، ادھر آؤ، عیاشیاں کرنے والوں کو بلاؤ، ادھر آؤ۔ اللہ اکبر، ایسے وقت میں تمام کے حساب و کتاب کیے جا رہے ہوں گے۔ یار یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ نے پیشانیوں سے لکھنے سے تمہیں بچا لیا۔ پہلے کی امتیں گناہ کرتی تھی، ان کی پیشانیوں پہ لکھ جاتا تھا یہ چوری کر کے آیا ہے، یہ عیاشی کر کے آیا ہے، یہ مال مار کے آیا ہے۔ یہ تو مصطفیٰ کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، جو رب نے پیشانیوں سے ہمیں بچا لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللہ اکبر، کہہ دو ان ظالموں سے جس جگہ تم چوریاں کر رہے تھے، جس جگہ پہ بیٹھ کے تم شرابیں پی رہے تھے، جن سمندروں کے کناروں پہ تم عیاشیاں منا رہے تھے، میں چاہتا تو تیری آنکھیں مٹا دیتا، تجھے اندھا کر دیتا۔ اللہ اکبر، مگر میں نے تیری آنکھوں کو نہیں مٹایا، میں نے تجھے اندھا نہ کیا۔ آنکھیں دینے والا اللہ ہے، زبان
دینے والا اللہ ہے۔ رب فرماتا ہے جس جگہ سے تو ہاتھوں سے ناپاک کو تو دوسرے کی بیٹی کی طہارت کو ناپاک کر رہا تھا، اللہ اکبر، میں چاہتا تو تیرے ہاتھوں پہ فالش ڈال دیتا، میں چاہتا تو تیری زبان پہ لقمہ ڈال دیتا، اللہ اکبر، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اگر میں چاہتا تو تیرے چہرے کو مسخ کر دیتا، تجھے کتا بنا دیتا، تجھے سور بنا دیتا، تجھے خنزیر بنا دیتا، لیکن یہ تو میری شان کریمی ہے کہ گناہوں کے باوجود میں نے تجھے سلامت رکھا ہے، میں رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، توبہ کر لے، تیرا اللہ تجھے اب بھی معاف ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا ناظم رضا صاحب حسانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج مسلمان نمازوں سے، آج مسلمان قرآن سے بڑی دور ہے، آج تو صحیح دنیا سے مانگتا ہے، دنیا کے سامنے بھیک مانگتا ہے۔ اے میرے دوست فجر میں تو آ، اپنی پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں رکھ دو صحیح۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ اکبر۔ تو دنیا سے مانگنا چاہتا ہے، دنیا کے سامنے تو اپنے ہاتھوں کو گڑ گڑاتا مگر پھر بھی نہ ملتا، اللہ اکبر۔ اس رب سے مانگ جو نہ مانگنے سے ناراض رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں اللہ کو کہاں پائے، رب کی تجلیاں کہاں ملیں گی، تو تو کہہ دینا انی فانی قریب، اللہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تمہارے دلوں کے حالوں سے بھی واقف ہے، اللہ اکبر۔ اپنی پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا دے، اللہ اکبر، تجھے رب کی تجلیوں کا نظارہ ہو جائے گا، اللہ سے تیری ملاقات ہو جائے گی، اور جب رب سے تو نے ملاقات کر لی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اے میرے دوست، اے ایمان والے، اللہ اکبر، تو آ تو صحیح، اللہ پاک پروردگار عالم کی وحدانیت کا تو اقرار کر، رسول اللہ سے محبت تو کر، اللہ کا خوف دلوں کے اندر تو رکھ۔ خدا کی قسم میں تجھ سے کہتا ہوں آج بھی ساری دنیا تیرے قدموں کو چومنے کے لیے مجبور ہو جائے گی، مگر وجہ یہ ہے مسلمان نمازی رہا، مسلمان کے بچوں کے ہاتھوں میں اللہ اکبر ایک سال گزر گیا، بچوں کے ہاتھوں میں قرآن کبھی نہیں آیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، نمازیں تم نہیں پڑھتے، پڑھو گے کہاں سے جب علماء کے قریب تک نہیں آؤ گے، جب دین سیکھو گے نہیں؟ پورا سال گزر گیا، رات کے 12 بجے تک موبائل چارجنگ پہ لگایا اور مطلب دیکھتا رہا، پھر 2 بجے کے بعد سویا تو پھر چارجنگ پہ لگایا، کسی دن لائٹ نہیں آتی ہے تو کہتا ارے عجیب ہوا، آج تو موبائل لائٹ نہیں آئی تو موبائل چارج نہ ہوا۔ میرے دوست، اے خدا کے بندے، ایک دن تیری زندگی بھی اسی طریقے سے ختم ہو جائے گی، اللہ اکبر۔ موت جب آتی ہے فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، تجھے بولنے کا موقع تک نہ ملے گا، اندر کی سانس اندر رہ جائے گی، باہر کی سانس باہر رہ جائے گی، اللہ اکبر۔ پھر قرآن کہتا ہے کیا لے کر آیا ہے بتا تو صحیح، یا لیتنی قدمت لی حیاتی، تب تو کہے گا ہائے کاش میں نمازیں پڑھ کے آیا ہوتا، ہائے کاش میں قرآن سے محبت کر کے آیا ہوتا، ہائے کاش حسین سے محبت کر کے آیا ہوتا۔ تو 7 قدم مسجد پہ نہیں جاتا نماز کے لیے، مجھے بتا تو صحیح اس حسین کی نماز کو تو دیکھ جس حسین نے مدینے سے چل کے کربلا میں نماز کو بچایا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جو اللہ نے نماز کو، جو اللہ نے معراج میں نماز دی، خدا کی قسم تمہارے تو دروازوں پہ مسجدیں ہیں مگر تم بیڑی پی کے اپنی اس بدبو کو، اپنی بیڑی کو دروازے پہ ڈالتا ہے مسجد کے، اٹھ کے چلا گیا، صلاۃ ہو گئی، اذان ہو گئی، مگر تیری ہمت نہ پڑی، اللہ اکبر، کہ تو مطلب یہ کہ چلا جاتا اللہ اکبر نماز کے لیے۔ اب تو عجیب معاملہ ہے، نفل پڑھنے کے لیے مسلمان کے بچے آتے ہیں، نماز ظہر کا وقت ہے، بہنوئی مسجد کے ممبر کا فوٹو لیتا ہے، مگر اتنا نہیں جو دولہا اور دونوں مل کے نماز ظہر کے 4 فرض بھی پڑھ لیتے۔ باہر دیکھو تو
मक्कारिया है। तुम दे तो अपने घर तो घर, तुमने मस्जिदों के दरवाजों को तकद्दुस को पमाल कर दिया। खलेरी मुमेरी फुबेरी तमाम की तमाम बहनें मस्जिद के गेट पे आके ऊपर से कैमरे में वीडियो बन रही है। मुझे बताओ तो सही, वो इस्लाम कब तरक्की करेगा? अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। वो 4 थे घट के 3 न हुए, बल्कि उन्होंने अगर मदीने में नारा लगाया तो कैसरो किसरा हिल जाता था। वो तुम्हारी तरह ना थे, उनके दिलों में मुस्तफा का जज्बा था, उनके दिलों में अल्लाह के नबी के जलवे थे। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। रमा बिदु व समानून जराहा यदा तलहत शल्लाल व कबिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत अबू तलहा के जिस्म में 83 तीर आर से पार निकल गए, मगर अल्लाह के नबी ने कहा था अबू तलहा मेरे पीछे को आ जा। तो अबू तलहा ने कहा था आका जब तक जिस्म में एक भी खून का कतरा बाकी है हम गुलामाने मुस्तफा नबी के कदमों में कांटा भी ना लगने देंगे। इधर से देखा तो हजरत कतादा अपनी आंख का गुल्ला हाथ पे लिए आ रहे हैं। आका मेरी आंख का गुल्ला निकल गया। साद इब्न अबी वक्कास को देख, हजरत बिलाल को देख, हजरत खुबैब को देख, हजरत खब्बाब को देख। कौन खब्बाब? जब इस्लाम लेकर आ रहे थे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, मुस्तफा ने फरमाया जिसने इतना कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल हो गया। जब खब्बाब ने इतना कहा आपके पूरे कपड़ों को उतारा गया, आग दहकाई गई, जलती हुई आग पे खब्बाब को लिटा दिया गया। चर्बी पिघलते पिघलते जब कोयले बुझ गए अल्लाहू अकबर गशी तारी हो गई। जब गशी तारी हुई होश आया तो जालिम ठोकरे मार के खब्बाब से कहते थे खब्बाब बता नबी के साथ रहेगा या हमारे? तो खुदा की कसम आला हजरत ने उस जबान को यूं बयान किया इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें जाना, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मज़हब इस्लाम, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, पैगाम आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा नाज़िम हस्सानी साहिब किबला। नारे तकबीर। बता तो सही अल्लाहू अकबर। कूड़े खा के इमाम जाफर सादिक का नाम रोशन करना चाहता है। छठी में रजब शरीफ के अंदर में छठी शरीफ में बिरयानी खा के ख्वाजा का दीवाना बन के दिखलाना चाहता है। हर 11वीं में मेरे ख्वाजा की बिरयानी खा के ख्वाजा के झूठे नारे लगाना चाहता है। मेरे गौस के टुकड़े खा के झूठे नारे लगाना चाहता है। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। 7 कदम मस्जिद नहीं जा रहा, 700 कदम मजार पे चला है बिना नमाजी। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मुझे पता तो सही बिना नमाज के अल्लाह ने कौन सा ऐसा वली है जिसे मर्तबा दिया हो? बिना नमाज के आज तक किसी को विलायत ना मिल सकी। अहमद रजा की बारगाह में चल, सजदे पहले है, इश्क पहले है, मजार बाद में है। कलियर चल, इश्क पहले है, नमाज पहले है, मजार बाद में है। अजमेर चल, नमाज पहले मजार बाद में। बगदाद चल, नमाज पहले मजार बाद में। दिल्ली चल, निजामुद्दीन की बारगाह में, नमाज पहले मजार बाद में। मखदूम सिमना चल, किछोचा मुकद्दसा, नमाज पहले मजार बाद में। आले रसूल मेहरारा की बारगाह में चल, नमाज पहले है, मजार बाद में है। खुदा की कसम जहां जहां जाएगा यही दर्स मिलेगा। मस्जिद रजा पहले, मजार बाद में। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी पर तेरी तरह नहीं जो फजर में 5 बजे सर्दियों के वक्त उठ गया मगर रब की बारगाह में नमाज न पढ़ सका, पेशाब फिर से सो गया। अल्लाह तेरी जवानियों पर रहम करे। तेरी मोहब्बत मुस्तफा के लिए नहीं है। तू तो बम्बई के उन कुत्तों पे बिक गया, तू तो बम्बई के उन छोटे कुत्तों पे बिक गया। उन छोटे कपड़ों की तुमने देख के अल्लाहू अकबर अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया। काश तुम्हारे दिल में वो मोहब्बत होती जो मोहब्बत अहमद रजा के दिल में थी। अल्लाहू अकबर। किसी बरेली के सेठ ने आके कहा था हुजूर हम बड़े खानदान से आते हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है, कुछ तो हमारे लिए भी अशार हो जाए। तुम्हारे कलम में वो ताकत है, जब अरब में लिखते हो तो अरब तुम्हारी तारीफ करता है, जब तुम किसी भी खित्ते में लिखते हो अल्लाहू अकबर चंद
شیر ہو جائے ہمارے لیے تو میرے رضا کا قلم بولا، میرے رضا کی زبان بولی، اللہ اکبر، کرو مدح اہل کفر رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینا نہیں۔ احمد رضا دنیا کے روٹیوں کے ٹکڑوں پہ پلنے نہیں آیا، احمد رضا تو مصطفیٰ سے عشق کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس زبان سے، اس قلم سے جب جب بولی اٹھے گی تو یہی اٹھے گی، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، تعلیمات اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ نعروں میں جلسے لگانے سے کام نہیں چلے گا، نعروں میں جلسے بعد میں لگا، پہلے مجھے نماز پڑھ کے دکھلا دے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے عشاء کی نماز تک نہ پڑھی ہوگی، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے فجر ظہر اثر نہ پڑھی ہوگی۔ میرے دوست، ڈھکیا میں یہ معلوم نہیں کیا جائے گا قبر میں یا حشر میں کہ ڈھکیا میں 23 تاریخ کو سن 2025 میں جلسہ ہوا، کون کون سننے کے لیے نہیں پہنچا، مگر یہ سوال ضرور ہوگا فلاں میں فجر کی نماز کس نے نہ پڑھی، ظہر کی نماز کس نے نہ پڑھی، عصر کی نماز کس نے نہ پڑھی۔ میں تو تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں نے رات بھی کہا تھا، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، ہر روز میں کہہ رہا ہوں، میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو مصطفیٰ کا قرآن سنانے کے لیے آیا ہوں، رب کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو آپ سے بھی کہتا ہوں، اللہ جب دولت دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم سے ڈر لے، قرآن کہتا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسرائیل۔ جو اللہ پاک فرعون کو چشمے دینا جانتا ہے، بغات دینا جانتا ہے، اس کتے کو پانی میں مار کے موسیٰ کے ساتھیوں کو اس کی وراثت تقسیم کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے علم پہ، اپنے آواز پہ، اپنے خطابت پہ، اپنی نقابت پہ، اپنے کلاموں پہ فخر مت کرنا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کا استاد بنایا تھا، مگر جب کتے کو پیغمبر سے اناد ہوا، اللہ نے دنیا کا پہلا کافر بنا دیا۔ میں تم سے کہتا ہوں، میں تو تم سے بھی کہتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں، ناظم احسانی یہ 2 گھنٹے کا بولنے کا ملکہ، یہ طاقت اللہ نے دی ہے، یہ جبے یہ قبے یہ راتوں میں لفافے اللہ کی طرف سے ہے، مصطفیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ اگر نمازیں چھوڑے گا تو جو اللہ بولنے کی طاقت دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ میں تو اپنے شورا سے بھی کہوں گا، میں تو نقیب جلسہ سے بھی کہوں گا، لوگ تمہیں چومتے ہیں، تمہارے ہاتھوں کو چومتے ہیں، تمہاری گلی بنا کے تمہیں نکالتے ہیں، حضور ارے چہرے کی زیارت کرو۔ ایسی حضوری کسی کام کی نہیں جو وقتوں پہ نماز نہ پڑھی جائے۔ شاعر ہندوستان کا کہیں کا بھی ہو، کلام بعد میں پڑھے، پہلے عشاء کی نماز پڑھے، مقرر بعد میں آئے، پہلے عشاء کی نماز پڑھے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی کے پاکستان سے مجھے وہ جملے یاد ہے، کسی نے نعرہ لگا دیا اور نعرہ لگاتے سمے کہا یہ حاجی صاحب کے نام، یہ کمیٹی والوں کے نام، مگر مطلب یہ کہ علامہ خادم حسین رضوی نے کہا تھا، ڈانٹ کے کہا تھا، ابے کس کی تعریف کرتا ہے؟ اس ممبر سے نہ کسی مقرر کی تعریف ہوگی، نہ کسی شاعر کی تعریف ہوگی، نہ کسی نقیب جلسہ کی ہوگی، نہ کسی سیٹ کی ہوگی۔ ایک ایک لفظ ہو یا مصرع ہو یا نعت ہو یا کلام ہو، ایک ایک مصرع مصطفیٰ کے نام ہوگا۔ اب دنیا میں کسی کے لیے نہیں، جو بھی پڑھا جائے گا اس کے مصطفیٰ کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، محبت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت۔ واہ کیا بات! ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی ہم جیسے نکارہ مقرر آ گئے تو نعرے لگ گئے تو خوش ہو گئے، اور اگر نعرے نہ لگے تو چہرہ اتر گیا، میرا سواگت تو کرا ہی نہیں، میرا انداز تو جو ہونے کا تھا، جو معاملہ اسٹیج پہ آنے کا تھا، چہل پہل وہ ہوا ہی نہیں۔ خدا کی قسم چہل پہل پہ مت جا، بس عشق مصطفیٰ میں اپنے سینے کو سرسار کر لے، اپنے جسم کے اندر مصطفیٰ کی دین کی شعائیں لے کر آ جا۔ اگر بنجر زمین میں بھی ذکر کرے گا نا، اللہ تیرے ذکر کو بلند کر دے گا۔ اللہ اکبر! ہماری تمہاری اوقات شان کیا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ کوئی ملک شام سے آیا ملنے کے لیے، عمر سے ملنا ہے، امیر المومنین سے ملنا ہے، کسی نے کہا کہ جنگل کی طرف گئے ہیں،
एक पेड़ पे तकिया लगाए हुए, दामन बांधे हुए, छोटा सा कुर्ता पहने हुए अमीरुल मोमिनीन बैठा है। वक्त का बेहतरीन जय्यद आलिम भी है, वक्त का बेहतरीन जय्यद वली भी है, सहाबी भी है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसके नाम से कैसरो कपड़ा कांप जाते थे, जिसके नाम से शैतान रास्ते बदल देता था। कहा क्यों आए, कैसे आए? अमीरुल मोमिनीन से मिलना है, वो तो यहाँ पर है नहीं। कहा बता तो सही। नहीं तो अमीरुल मोमिनीन हूँ। जब इतना कहा तो मुल्क शाम के उस कासिद का अंदाज ये था, कहता हुजूर मैंने इतनी सादगी किसी बादशाह ने न देखी जितनी आपके अंदर है। तो उमर ने कहा ये मेरे नबी का सदका है। आज तो जरा सा इल्म आ जा, जरा सी तकरीर आ जा, जरा सी एदादिया उला पढ़ के आवाज अच्छी हो जा, तो उनसे बड़ा वक्त का अल्लामा कोई नहीं। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह का कुरान फरमाता हम मर्तबे इल्म के जरिए बुलंद करते ना कि जिस्म के जरिए। 15 साल का जवान आलिम हो, 15 साल का, और 100 साल का ये गैर आलिम हो, तो इस कुर्सी पे बैठने का हक 15 साल के आलिम को है ना कि 100 साल के बुजुर्ग को। क्यों? इसलिए कि रब फरमाता है मकाम और मरातिब जो दिए जाते हैं वो कलाम से दिए जाते हैं, वो कुरान से दिए जाते हैं। लेकिन आजकल हमने देखा, हम एक जगह गए, जो बेहतरीन दर्से निजामी के मुदर्रिस थे वो तो पीछे बैठे हैं और हम जैसे लोगों को आगे कर दिया गया। जरूरी नहीं है कि हर तकरीर करने वाला ही अच्छा होगा। मेरे ऐसे ऐसे असातिज़ा हैं जो इल्म के समंदर हैं, मगर वो 1 घंटा के आधा घंटा भी बेचारे नहीं बोल सकते। क्यों? कि वैसे तो वो 24 घंटे दर्स पढ़ा देते हैं, मगर उन्हें जोर से बोलने की आदत नहीं है। तो क्या इसका मतलब मैं गुब्बा जुब्बा पहनने के बाद मैं उनके सामने तकब्बुर होकर बैठ जाऊं? नहीं, मैं तो उनके धूल के करोड़वें हिस्से की जो पैर की जो लगी धूल होती है ना, उसके बराबर भी नहीं हूं। ये अल्लामा आकिल हैं, अल्लामा शम्स हैं, ये लोग इल्म के समंदर हैं। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर अल्लामा शम्स वगैरह 1 घंटे की तकरीर ना करे तो इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने हमें पढ़ाया है, मिंबर तक पहुंचाया है, बोलने के लिए जबान हमारी तोड़ी है, उन्हीं के कदमों की जूतियों को सीधा कर करके यहाँ तक आए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ यार, इल्म कम हो तो चलेगा मगर तकब्बुर हो तो ना चलेगा। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो बड़े बड़े काबिल थे, जिनके अंदर बुग़्ज़ और इनाद आ गया, वो मर गए, मिट गए, उनके नामो निशान खत्म हो गए। मैं तो अपने तलबा होते तो उनसे भी कहता, बेटे एक असातिज़ा का अदब और एक दरगाहों का अदब जरूरी है। अगर तुम काबिलियत पढ़ने में नबी दिखा सकते, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा कि अल्लाह फैज अता करके तुम्हें कामयाब कर देगा। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रात मैं तो तमाम से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते जो जरा सी सख्ती कर दे तो उस्तादों पे आके दिखाते हैं। वक्त का बेहतरीन जय्यद बादशाह, जिसे खलीफा हारून रशीद कहा जाता है, गुजर रहे थे रास्ते से, इमाम निसाई वुजू फरमा रहे थे, तो बादशाह वक्त का बेटा आपके पैरों पे पानी डाल रहा था, मगर जब देखा सामने तो नीचे गए, मतलब जोर से चांट मारा। कहा क्या करता है, क्या करता है, कैसे वुजू करा रहा है? कहा अब्बा जान मैं पैरों पे पानी तो डाल रहा हूँ। कहा तुझे पता नहीं है इमाम निसाई है, इनका चेहरा देख के लोग मुहद्दिस बन जाते हैं। एक हाथ से पानी डाल, दूसरे हाथ से हुजूर का तलबा मसल, तुझे पता नहीं है अली का फरमान है अल्लमनी हरफन, जिसने एक हर्फ सिखा दिया, जिसने एक जुमला सिखा दिया, वो मेरा उस्ताद बादशाह है। चाहे तो बाजार में बेच दे, चाहे तो सारी जिंदगी मुझे अपना गुलाम बना। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे बताओ तो सही लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज नाचना कूदना, अल्लाहू अकबर, पूरा पूरा महीना गुजर गया, मगर कभी कुरान की आयत सुनने के लिए इसका दिल न चाहा। मुझे बता तो सही तू कौन है? कहा मुसलमान हूँ। क्यों? कहा मैंने देखा, जब मेरी पैदाइश हुई तो मैंने देखा सामने मकान पे तस्वीर टंग रही थी दादी की, अब्बा की जेब में मैंने टोपी देखी थी। हमारे घर 8 दिन में 2 मरतबा जुमेरात में और एक पीर में गोश्त आ जाता है। हमें ये तो पता नहीं कि क्या चीज है, मगर ये पता है कि हमारा नाम मुसलमान है। मुझे बता तो सही, मुसलमान इस चीज का नाम है। तू नमाजों से दूर हो जा, तू कुरान से दूर हो जा, तू उलमा की सोहबतों से दूर हो जा। यार तुझसे मैं कहता हूँ, मैं कुरान कहता है इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम आलमु बिहिम क़ालल लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा सयक़ूलून सलासतुर राबिहुम कल्बुहुम। अल्लाहू अकबर। दिक़यानु ज़ालिम कुत्ते के जुल्म की वजह से अल्लाह के उलमा वहां से निकले थे कि और जगह जाके इबादत करेंगे, साथ में कुत्ता भी चल दिया। तो उलमा ने
کہا تھا ہمارے ساتھ مت چل، اگر تو آواز کرے گا ہم پکڑے جائیں گے، تو کتے نے کہا تھا میں تم سے وفاداری دکھلاؤں گا، آواز نہیں کروں گا۔ رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ کتے کا قرآن میں ذکر کر کے اعلان کر دیا کہ اصحاب کہف کے وہ علماء، ان سے محبت کرنے والا ایک کتا جنتی ہو گیا۔ تو یار تو تو مصطفیٰ کا امتی ہے، تو تو نبی کا کھاتا ہے، تو تو نبی کا پیتا ہے۔ جا میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ جب علماء کی برکتوں سے کتے کو جنتی بنا سکتا ہے تو ان علماء کے پاس میں آ جا، ان سے نمازیں سیکھ، ان سے قرآن سیکھ، ان کے چہروں کو دیکھ، ان سے اللہ تو بھی جنتی ہوگا۔ جو عالموں سے محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت کا پروانہ دے۔ ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، عظمت علماء اہل سنت، شان علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت۔ واہ واہ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے بتاؤ تو صحیح ہم ترقی کیسے کریں گے جس کا نوجوان اور جس کی بیٹی اللہ اکبر روٹوں پہ اترنے کے بعد ویڈیو بناتے ہوں چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں، تو کیا وہ اسلام کو فروغ دیں گے؟ کیا وہ سچے مسلمان کہلائیں گے؟ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو ویڈیو بنا رہی ہے، کتنے لڑکے ایسے ہیں جو ننگا ناچ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر بیٹیوں، نوجوانوں، میں تمہیں ایک بات سنانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے سید شباب حسین میاں کے جملے سنے، فرماتے کسی رپورٹر نے معلوم کیا فلسطین اور غازہ کی بچیوں سے تمہارے حالات کیسے ہیں، کیا تمہارے دل پہ بیتتی ہے؟ تو ان بچیوں نے کہا تھا ہمیں تو اپنی زندگی کا ایک منٹ کا بھی پتہ نہیں کب اسرائیل کا بم ہمارے اوپر آ کے گر جائے، کب امریکہ کی سیاست سے ہم تباہ ہو جائے، ہمارے اوپر ملبے گر جائے، مگر ہم نے فاطمہ سے ایک چیز سیکھی ہے، ہم نے فاطمہ سے، مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے سے ایک چیز سیکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ مقدس بات ہمیں کربلا سے بھی مل گئی تھی کہ 72 لاشیں پڑی تھی مگر حجاب وہ پردے، خدا کی قسم ان کی حفاظت کی۔ وہ بیٹیاں کہتی ہیں ہم رات میں سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، ہم رات میں سوتے ہیں تو نقاب پہن کے سوتے ہیں۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، تو کہا بیٹیوں برقع اوڑھ کے نہیں سویا جاتا ہے، نقاب پہن کے نہیں سویا جاتا ہے۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، تو ان بیٹیوں نے کہا تھا ہم آج بھی فاطمہ کی کنیز ہے، ہم آج بھی پردے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ کل جب صبح ہمارے اوپر سے ملبہ اٹھایا جائے تو ہماری انگلی نہ دکھ سکے، ہماری پنڈلی نہ دکھ سکے، ہمارا گلا نہ دکھ سکے، ہمارا بال نہ دکھ سکے۔ 72 لاشوں کے بعد جب کربلا میں زینب کے سر کا بال نہ دکھا تو ملبے میں ہم یہ چاہتے ہیں جب اٹھے تو نعرے لگے فاطمہ کی کنیز آج بھی زندہ ہے، مصطفیٰ کی بیٹیوں کا صدقہ آج بھی زندہ ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، کیا کہنے، واہ واہ۔ مجھے بتاؤ تو صحیح لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کی تقلید پہ جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، آج مسلمان کے بچوں کے کچھ یاد نہیں ہے، اللہ اکبر، نمازوں سے یہ بالکل دور ہو گئے، ان کے الحمد شریف تک بھی یاد نہیں، ان کے کوئی قرآن کی سورت تک اب یاد نہیں۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے بتاؤ تو صحیح اگر تم چلے گئے دنیا سے تو رب کو کیا جواب دو گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح قبر میں کون سا چہرہ لے کے پہنچو گے؟ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا۔ اللہ ایک قدم ہٹنے نہیں دے گا، تجھ سے تیری جوانی کے تعلق سے معلوم کرے گا، بتا تو نے اپنی جوانیوں میں کیا کیا۔ یہ مسلمان کا 10 18 سال کا بچہ، روزوں کا مہینہ آ رہا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے تک یہ نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، 8 دن اللہ کی زمین پہ نپاک پھرتا ہے، مجھے بتا تو صحیح۔ اللہ اکبر، تو عمر کے نعرے لگانے والا تھا، تیرے دل میں تو مصطفیٰ کے جلوے آنے چاہیے تھے۔ اللہ اکبر، دوست مجھے بتا تو صحیح، جس دن تو چلا گیا فرمایا ان فی النار حیات کامثال البخت وان فی النار عقارب کامثال البغال۔ اللہ قبر کے اندر سانپ اور بچھوؤں کو مسلط کر دے گا، ایک مرتبہ اگر ڈنک مارنے کا حکم دے دیا، اللہ اکبر، 70 ہاتھ انسان زمین میں دھس جائے گا۔ مجھے بتا تو صحیح تمہاری کون وہاں پر صفات کرائے گا، تمہارا کون پرسان حال ہوگا، تمہارا کون ممد و معاون ہوگا؟ رب کا
اعلان ہوگا ولا صدیق حمید، کہاں اس کا گہرا دوست جو کہتا تھا چل میرے ساتھ کچھ نہ ہوگا، اللہ اکبر تو یہ کہے گا اللہ اکبر کہتا نظر آئے گا آج حلق عنی سلطانیہ، آج میرا زور جاتا رہا، ما اغنا عنی مالیہ، میری دنیا کی طاقت یہی پر رہ گئی، مرنے کے بعد تیری گاڑیاں، تیرا بیلنس، تیرے تمام عہدے، تیرے پلوٹ سب رہ جائیں گے، دوست مجھے بتا تو صحیح قبر میں کون سی روشنی کا انتظام کر کے لے کے جا رہا ہے؟ باپ مر گیا تو بیٹے نے کبھی قبر میں بلب نہیں جلایا، جل بھی نہیں سکتا، مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد آ تو صحیح تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی تلاوت تو کر لے، اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو موبائل اٹھا یوٹیوب پہ جا سورہ ملک کہہ کے سن لے، خدا کی قسم تیری قبر میں اللہ روشنی عطا کر دے گا، تیری قبر میں اللہ نور بھر دے گا، میں تم سے کہتا ہوں تیرے بنگلے، شہرت، دولت، پراپرٹی دنیا میں یہی رہ جائے گی، لیکن یہ اللہ کا قرآن کہے گا میں تجھے کفن تک نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے قبر تک نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے حشر تک نہیں، جب تک حسین کے قدموں میں جنت میں جگہ نہ دلا دوں گا، قرآن پڑھ تو صحیح، خدا کی قسم حسین کے قدموں میں اللہ تجھے جنت میں جگہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ میرے دوست حضرات، میرے بعد میں مفتی گلفام صاحب بھی ہیں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں تکبر مت کرو، گھمنڈ مت کرو، آئی سمجھ میں؟ تم ہی نہیں ہو، تم ہی نہیں ہو، بس میں ایک بات کہہ کے اور اپنی جگہ لے رہا ہوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے دوست و عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آج بھی ہے، تمہاری مدد ہوگی اور فرشتوں کے ذریعے ہوگی، مگر تم نیک بن کے دکھلاؤ، تم اپنے ہاتھوں میں قرآن لو، تم اپنے ہاتھوں میں قرآن لو تو صحیح۔ حضرات تعداد نہیں دل دیکھے جاتے ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں لاکھوں کے مجمع میں آ کے میرا خالد بن ولید بیٹھ گیا، زبانوں پہ لوگوں کے تالے لگ گئے، زبانوں پہ تالے لگ گئے، آج ہم کروڑوں ہیں تو بسوں میں پٹ کے آ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دلوں کے اندر زنگ لگ گئی، زنگ، وہ جو ہے نا، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن کامل ہیں، جسے ان کے لیے کہا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے طائف کے بازاروں میں جا کے کہ میں پیغمبر ہوں، میری بات مانو، میں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، تو کتوں نے پتھر اٹھائے میرے مصطفیٰ کی پنڈلیوں کو زخمی کر دیا، مقدس پیشانی سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے، اللہ اکبر، مگر میرے رب نے جب اپنے حبیب کے چہرے اقدس کو دیکھا تو کہا حبیب تو رو مت، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ تو مہر لگ گئی ہے، زنگ لگ گئی ہے، یہ تیری بات نہیں سنیں گے، اللہ اکبر، مگر میں کہتا ہوں زنگ کہیں نہ کہیں تمہارے سینوں پہ بھی لگی ہے جو تم نماز کے قریب نہیں، تیری مسجد کے قریب آ کے کوئی ڈھول بجانے لگے تو تو شکایت کرے گا یار میری مسجد پہ ایسا ہو رہا ہے، اور میں نے خود مسلمانوں کے بیٹیوں کی شادیوں میں اور بیٹوں کی شادیوں میں مسجد کے دروازے پہ تخت، اور مطلب یہ کہ تمام وہاں پہ ڈالنے کے بعد گدے اور تخت ڈالنے کے بعد پوری رات لڑکیوں کو ناچتے دیکھا ہے، جب تو مسجد کی بے حرمتی کرے تو کچھ نہیں، غیر کرے تو تیری چیخ نکل جاتی ہے۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، یار لاسٹ جملہ سن لے اور بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، کسی کتے نے ابھی پیچھے کہا تھا ہم چاہیں تو فلسطین کو نقشے سے مٹا دے، ہم چاہیں تو فلسطین اور غزہ کو نقشے سے مٹا دے، اللہ اکبر، ہم تمام اپنے لیے جنت بنا لے، عرب ممالک کو ہم جہنم بنا دے، اللہ اکبر، مگر میرے رب نے اعلان کیا افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، ان سے کہہ دو ذرا قرآن پڑھ کے تو دیکھیں تم سے پہلے بڑے بڑے طاقتور آئے تھے، آیا نمرود بھی تھا، آیا شداد بھی تھا، آیا فرعون بھی تھا، آیا ہارون بھی تھا، آیا ابرہہ بھی تھا، ہلاکو خان بھی آیا تھا، کتوں نے آ کے قسمیں کھائیں اسلام مٹا دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے، اللہ اکبر، مگر مسلمان وہ ہماری طرح نہ تھے۔ میں نے کیا کہا؟ اگر وہ 4 بھی تھے تو گھٹ کے 3 نہ ہوئے بلکہ 40 ہو گئے، 40 سے گھٹ کے 39 نہیں
बल्कि 40,000 हो गए। 40,000 से घट के 39 नहीं बल्कि 4 करोड़ पूरी दुनिया की शक्ल में मुसलमान फैलता चला गया। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही, नमरूद ने यही चाहा था, अल्लाहू अकबर, इब्राहिम का खात्मा कर दूं, सल्तनत मेरी रहेगी, फिर मेरे मुकाबले पर कोई नहीं आएगा, जब तक चाहूंगा हुकूमत करता रहूंगा। मगर उसकी सोचना कुछ और था, मेरे रब की मसलिहत कुछ और थी। कुत्ते ने अल्लाह के पैगंबर को आग में डाल दिया। अल्लाह का कुरान आया, कुल्ना या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ठंडी बन जा मेरे इब्राहिम के लिए आग के अंगारे। अल्लाहू अकबर, आग के अंगारे फूल बन गए। अल्लाहू अकबर, मेरा रब चाहता तो आसमान का टुकड़ा गिरा के नमरूद को मार देता, हजरत जिब्राइल के हाथों से जमीन उठा के मार देता, मगर अल्लाह ने दिखला दिया, दुनिया को मुट्ठी में कब्जाने वाले को मच्छर से मार देता हूँ, मच्छर से। अल्लाहू अकबर, फिरौन आया, नुजूमियों ने बताया बनी इस्राइल का बच्चा तेरी हुकूमत का खात्मा कर देगा। लाखों माओं के पेटों से बच्चे काट दिए गए, हर तरफ जुल्म ही जुल्म था। अल्लाहू अकबर, मगर अल्लाह की मसलिहत देखो, उसी कुत्ते के घर में पैदाइश, अल्लाहू उसी के घर में परवरिश हो रही है, मगर मारना चाहता है। बार बार रब की जानिब से ऐलान आता है, हमने पैदा किया है, तू कौन हो सकता है मारने वाला, इसी बच्चे से तेरा खात्मा कराऊंगा। फ़अवहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर फंफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाहू अकबर, अल्लाह का कुरान कहता है जब समंदर सामने आया तो मूसा के साथी रुक गए। अल्लाहू अकबर, तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था घबराना मत, इन्नमा या रब्बी सयाहदीन, हमारे साथ हमारा अल्लाह है। फ़अवहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर, मेरे पैगंबर मूसा, समंदर में लाठी मारना तेरा काम होगा, रास्ते देने तेरे रब का काम होगा। जमीन और आसमान में देखा, जो बादशाह दुनिया पे कर रहा था, अल्लाह ने उसे पानी की लहरों से मार दिया। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरी दुनिया का पैसा शद्दाद ने जन्नत में लगा दिया, ऐलान किया आओ बादशाह के साथ जन्नत का नजारा करो। फला यस्ततीऊन तौसिया, जब मौत आती है तो मोहलत नहीं देती, सांस नीचे की नीचे ऊपर की ऊपर आके फैल रह जाती है। रोया था, गिड़गिड़ाया था, एक मौका दे दो जन्नत देखने का, मगर अल्लाह ने मार दिया। अल्लाहू अकबर, करबला की जमीन पर यजीदी कुत्ते ने ऐलान किया था हुसैन को मार दो, शाम हमारी है, ईरान इराक हमारा है। अल्लाहू अकबर, मेरे हुसैन का वो नाजुक गला जिसे मुस्तफा ने बार बार चूमा, उस पे खंजर चला दिया गया। यजीदी का ऐलान था हुसैन को मार दो, अली अकबर को मार दो, अब्बास के बाजू काट दो, फिर सारी जिंदगी हुकूमत हमारी रहेगी। मगर खुदा की कसम, जो लाखों की तादाद में कुत्ते थे, अल्लाह ने उनकी नस्लें मिटा दी। आज जिस जलसे में जाके देखोगे, कई सब आदमियां नजर आते हैं, कभी मारेरा नजर आता है, कभी किचोचा नजर आता है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, बादशाह तुम नहीं हो, बादशाह तुम्हारा रब है। वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो जिल्लत दे दूं, मैं चाहूं तो इज्जत दे दूं। तो अमेरिका ने कहा था हम चाहे तो अरब ममालिक को जहन्नम बना दे, अल्लाह को ये उनका गुरूर पसंद ना आया। मेरे रब ने 160 प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलाई, शहरों में नहीं जंगल में हवा चला दी, ऐलान कर दिया अगर रोक सको तो रोक लो, ये ईरान या इराक का बम नहीं है, ये रब की लगाई हुई आग है। अल्लाहू अकबर, कैलिफोर्निया के जब उस शहर को निकली है जिसे लॉस एंजलिस कहा जाता है, 55% लोग अरबपति, मगर महलों में रब ने आग लगा दी। ये वही आग थी, क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअय्ब वल्लज़ीना आमनू माका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। अल्लाह का कुरान कहता है हज़रत शुएब से कहा था हमारा दीन मान लो वरना हम तुम्हें हलाक कर देंगे। अल्लाह का अज़ाब आसमान से आग के अंगारे बरस पड़े, गोया कि अमेरिका ने भी जुल्म किया। अल्लाह ने आग जंगल में लगा के उनके महलों तक पहुंचा दी और चैलेंज कर दिया, तुम्हारे पास तो डॉलर है, तुम्हारे पास तो हवाई जहाज है, तुम्हारे पास पनडुब्बियां है, लाओ। तुम तो कहते थे दुनिया का सुपर पावर मैं हूं, तो सुपर पावर अब लिबनान से कहने लगा, जिसे मारता था लिबनान तू बचा ले, हमास तू बचा ले, इराक तू बचा ले। डोनाल्ड ट्रंप कहने पे मजबूर हो गए, बोले सुलह कर लो, एक बच्ची की चीख से हम बर्बाद हो गए। खुदा की कसम मैं तुमसे कहता हूँ, कुरान को पकड़ो तो सही, आज भी दुनिया अल्लाह तुम्हारे कदमों में ला के रख दे,
10 ہزار کے بھونے بنوا رہا ہے مدار پہ جا کے نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھ لا 10 کلومیٹر سے آ گیا بارش میں سردی میں گرمی میں نہ وہاں ہنس رہے ہو ہنس ارے رونے کی بات ہے یہ نہ وہاں نماز پڑھی نہ اپنے میت کے گھر پہ آ کے نماز پڑھی بس چہرہ دیکھ لیا آیا تھا چچیرا اللہ سے ڈر تھوڑی ہے جو نماز پڑھ کے آتا بس چہرے دیکھ لو نماز جنازے میں گیا بائی کے وہاں کھڑی کر رہا قبرستان کے قریب سردیوں میں جوتے نہ اترے جیکٹ نہ اترے بتیرے نماز پڑھنے والے جبکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں گیا تھا تو نماز جنازہ بھی پڑھتا مٹی بھی دیتا اللہ تجھے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے طبیعت پہ عمل کر رہا شریعت پہ تھوڑی طبیعت چاہ رہی ہے شراب پی لوں تو پی رہا ہے یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں جتنا گناہ شراب پینے میں ہے اتنا ہی گناہ کھنجیر کے گوشت کھانے میں ہے اس مسلمان سے کہو کہ لے گوشت کھا لے یہ 2 4 بوٹیاں ہیں کہے گا یہ مولوی پاگل ہو گیا کیا اللہ نے یہ حلال نہیں دیا ہے تو مجھے یہ تو بتا جتنا گناہ شراب میں ہے تو شراب کیوں پی رہا گٹ 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 مجھے بتا دے جب تو شراب پی سکتا ہے تو وہ بھی کھا سکتا ہے خدا کی قسم یار ہم تو وہ ہیں آج بھی 14 سال سے حیدرآباد میں قرآن سنانے جا رہا ہوں آج سمجھ میں غیر مسلموں کے بچے صبح میں دوپہر میں شام میں اپنے بچوں کو اس طرح سے لائیں گے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے کہیں گے مسجد کے پیش امام کو بلایا جائے تراویح والے حافظ صاحب کو بلا لیا جائے قرآن پڑھائے اب ہماری دوائیوں میں برکت نہیں ہے اب اللہ کے قرآن میں برکت ہے پھونک مار دو ہمارے بچے صحیح ہو جائیں گے آج سمجھ میں مگر تمہارے ہاتھوں میں تو قرآن ہی نہیں ہے بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے بعد میں آپ حضرات کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یا جتنی دیر آؤ اللہ کا ذکر کرو میں تم سے بتلانا چاہتا ہوں اللہ رب العزت میرا رب جسے چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے یہ مت کہے کہ یار میرا روشن ہو جا نام میں دولت میں شہرت میں سب کچھ اپنے نذرانہ مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دے خدا کی قسم اللہ پاک نے دیکھ لے کیسا چمکا دیا ہے میرے تاج الشریعہ کو کیسا چمکا دیا ہے احمد رضا کو انہوں نے انہی کی تعریف کی تھی اللہ اکبر میں نے حضور حسن اشرف میاں کی چوشہ مقدسہ کے بیٹھے تھے 18 تاریخ سنبل نگلا میں جب میں نے یہی کہا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا من کا ان کے نانا کی بارگاہ میں کہا تھا تو گویا کہ منبر رسول سے آواز آئی احمد رضا تو نے میری اولاد کی کیا تعریف کی ہے اب قیامت تک تیری نسل سے بھی کوئی کالا پیدا نہ ہوگا تاج الشریعہ کا کوئی جواب نہیں حامد ملت کا کوئی جواب نہیں ریحان ملت کا کوئی جواب نہیں اس نسل میں دیکھ لو خدا کی قسم یہ برکتیں ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی تو اپنا نذرانہ اپنی ساری زندگی اللہ کے نبی سے لگا لو انشاءاللہ تم مایوس نہیں ہو کہو انشاءاللہ ہم نماز اپنے والدین کی خدمتیں کریں گے چوری نہیں کریں گے شرابیں نہیں پیئیں گے معافی کرنے والا میرا رب ہے اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سچے دل سے توبہ کر لے تیرا رب تجھے معاف کر دے لا الہ الا اللہ محمد سبحان اللہ یا علی جناب